اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بزرگ مطرف بن شخیر فرماتے ہیں، میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک قبرستان ہے اور کچھ لوگ کوئی چیز چننے میں مصروف ہیں، لیکن ایک بزرگ بوڑھا علیحدہ ہو کر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا چن رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا، کسی گزرنے والے نے گزرتے ہوئے کچھ تلاوت کا ثواب احصال کیا ہے اور یہ لوگ وہ ثواب چن رہے ہیں۔ میں نے کہا، آپ ان کے ساتھ ثواب کیوں نہیں چنتے؟ انہوں نے کہا، مجھے ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے تھوک کے حساب سے روزانہ ثواب پہنچ جاتا ہے۔ میں نے کہا، آپ کو ضرورت کیوں نہیں اور آپ کو کتنا ثواب روزانہ پہنچتا ہے اور کیسے پہنچتا ہے؟ انہوں نے کہا، میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے جو فلاں بازار میں مٹھائی کا کاروبار کرتا ہے، اور وہ سارا دن اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ ایک قرآن مجید مکمل پڑھ کر اس کا ثواب مجھے احصال کرتا ہے، اس لیے مجھے چننے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور انہیں ثواب چننے کی ضرورت ہے، یہ چنتے ہیں اور میں علیحدہ ہو کر بیٹھ کر ان کو دیکھتا ہوں۔ تو اگلے دن یہ اٹھے اور بازار میں گھومتے گھومتے وہاں تک پہنچے تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو مٹھائی بیچ رہا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے۔ کہا، بیٹے کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا، جی قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا، کتنا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا، ایک روزانہ ختم کر لیتا ہوں۔ کہا، اتنا کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا، میرے باپ نے مجھ پر احسان کیا تھا، اس کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ مجھے قرآن دے گیا تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کے احسان کا بدلہ ہو جائے۔ کئی سال گزر گئے۔ مطرف بن شخیر بڑے علماء سے ہیں، محدث اور مفسر ہیں۔ انہوں نے پھر خواب دیکھا، وہی قبرستان، وہی مردے اور وہ بابا جو بیٹھے ہوئے تھے، انہیں دیکھا کہ وہ بھی چنتے پھر رہے ہیں۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو خیال آیا کہ کچھ ہو گیا ہے۔ نماز کے بعد بازار میں گئے تو دیکھا دکان بند پڑی ہوئی ہے، تو کہا، یہ مٹھائی والا کہاں گیا؟ انہیں بتایا گیا کہ جی وہ تو انتقال کر گیا ہے۔ اس طرح جو پیچھے سلسلہ چل رہا تھا احصال ثواب کا، وہ بند ہوا تو بابا جی بھی چننے والے بن گئے۔ حضرت رابعہ بصری کا انتقال ہونے لگا تو اپنی خادمہ سے فرمایا، جب میرا انتقال ہو تو کسی کو خبر نہ کرو، پڑوسیوں کو بلانا، اور میری اس گدڑی میں جس میں نے ساری زندگی اپنے رب کو راتوں کو اٹھ کر یاد کیا، اسی کو میرا کفن بنا دینا، اسی میں مجھے دفن کر دینا، اور صبح لوگوں کو بتا دینا کہ زمین پر ایک بوجھ تھا جو اتر گیا ہے۔ کیا ایسی عورتیں بوجھ ہیں؟ بوجھ تو ہم اور آپ جیسے ہیں، جو سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کے ماتھے سجدوں سے خالی ہو گئے، جن کی آنکھیں حیا سے خالی ہو گئیں، جن کے کانوں میں موسیقی کا زہر گھل گیا، جو ماؤں کے نافرمان ہو گئے، باپ کو آنکھیں دکھانے لگے، بیویوں کا حق ضائع کرنے لگے، خامدوں کا حق ضائع کرنے لگے۔ ہم ہیں زمین پر بوجھ۔ رابعہ اسی آدمی کو خواب میں آئیں اور کہا، منکر نکیر قبر میں آئے اور مجھ سے کہنے لگے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا، سبحان اللہ، 40 سال تک جس کو نہ بھلایا، 4 ہاتھ زمین میں آ کر اسے بھول جاؤں گی؟ تو منکر نکیر کہنے لگے، بس کرو، آگے کیا پوچھنا۔